کتنے لوگ ہیں جو احرام باندھ کے زندگی میں ایک بار دو بار حج کر سکتے ہیں؟ یہ بڑی عبادت ہے، بلکہ تمام عبادات کا منتہائی کمال ہے۔ اگر انسان طہارت کر کے وضو کر کے اہتمام کے ساتھ فرض نماز کے لیے مسجد میں جائے تو اس کا اجر بھی ایسا ہی مل جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ فاجرہ کاجر الحاج المحرم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے پاک ہو کر طہارت کر کے وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے کہ وہاں فرض نماز ادا کرے الی صلاۃ مکتوبہ، تو اس اہتمام کا اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ یہ بات تو معلوم ہے کہ نماز گھر میں بھی ہو جاتی ہے، تنہا بھی ہو جاتی ہے، دو چار لوگ مل کے پڑھ لیں تو اس صورت میں بھی ہو جاتی ہے، لیکن اگر گھر کے قریب مسجد ہے، کوئی معبد بنایا گیا ہے، وہاں باجماعت کا اہتمام ہے، تو پھر اس میں حاضر ہونا چاہیے۔ اس حاضری میں اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر رکھا ہے۔ اس کو لازم نہیں کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے لیے یہ چیز بڑی مشقت کا باعث ہو جاتی، لیکن اس کا اجر بہت غیر معمولی ہے۔ یہاں یہ فرمایا کہ کتنے لوگ ہیں جو احرام باندھ کے زندگی میں ایک بار دو بار حج کر سکتے ہیں۔ یہ بڑی عبادت ہے، بلکہ تمام عبادات کا منتہائی کمال ہے۔ اگر انسان طہارت کر کے وضو کر کے اہتمام کے ساتھ فرض نماز کے لیے مسجد میں جائے تو اس کا اجر بھی ایسا ہی مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بڑے اجر کی چیز ہے۔ اس سے پہلی روایت بھی ابو امامہ کی تھی، یہ بھی انہی کی ہے۔ وَمَنْ خَرَجَ إِلَىٰ تَسْبِيحِ الضُّحَىٰ لَا يُنْصِبُهُ إِلَّا إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کو باقی موقع نہیں ملا، لیکن صبح اٹھنے کے بعد اس نے خیال کیا کہ میں جا کر مسجد میں باقی نمازیں تو نہیں پڑھ سکا، چاشت کے دو نفل ہی پڑھ لیتا ہوں، تو اس کا اجر بھی اللہ کے ہاں گویا عمرہ کرنے والے کا اجر بن جاتا ہے۔ معبد میں جانا، مسجد میں حاضر ہونا، وہ اللہ کا گھر ہے، اس کے اجر کو مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پہ یہ جمع و تفریق نہیں کرنے بیٹھ جانا چاہیے کہ عمرے کا کیا ثواب ہے اور حج کا کیا ہے۔ لوگوں کو ترغیب دی گئی ہے کہ اللہ کے ہاں کیا اجر ہے ان چیزوں کا۔ اگر تم اپنے گھر میں بھی یہ اہتمام کرو، ہر آدمی کے لیے سفر کر کے وہاں جانا ممکن نہیں ہوتا، تو اللہ نے اس میں بھی بڑے اجر رکھے ہیں تمہارے لیے۔ وَصَلَاةٌ عَلَىٰ إِثْرِ صَلَاةٍ لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا کِتَابٌ فِی عِلِیِّین۔ اسی طرح ایک نماز اور دوسری نماز کے درمیان میں اگر آدمی نے اپنے آپ کو متنبع رکھا، اس خیال سے متنبع رکھا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، مجھے پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، میں لغویات سے پرہیز کروں گا، میں یہ درمیان کا وقت پاکیزگی کے ساتھ گزاروں گا، یہ فرمایا کہ اس کا اجر جو سب سے بلند دفتر ہے وہاں لکھ دیا جاتا ہے، یعنی اس سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ احمد کی ابو داؤد کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 728۔ وعنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتى المسجد لشيء فهو حظه۔ ابو داؤد کی روایت ہے، یہاں رقم 730 ہے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد میں جو ارادہ لے کر آئے گا وہی اس کا نصیب ہے۔ ظاہر ہے کہ آدمی اگر مسجد میں جاتا ہے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کی بندگی کے لیے جاتا ہے، وہاں جا کے اپنی ہدایت کی دعا کرتا ہے، اپنے لیے پاکیزگی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہی دیں گے۔
اور اگر دنیا ہی کے خزف ریزیں مانگنے کے لیے جاتا ہے تو وہ کریم ہے، عنایت فرماتا ہے، وہ بھی دے دیتا ہے۔ تو اس میں ترغیب دی گئی ہے کہ جب کبھی اس طرح اہتمام سے عبادت کا موقع ملے، مسجد میں جا کر عبادت کا موقع ملے، کسی خاص مسجد کی زیارت کے لیے گئے ہوں، وہاں 2 رکعتیں پڑھنے کا موقع ملے، حج و عمرہ کے لیے جانے کا موقع ملے، بیت المقدس میں نماز پڑھنے کا موقع ملے، تو بندے کو دیکھنا چاہیے کہ یہ بڑی سعادت کی جگہ ہے، اور میں جب یہاں نماز کے لیے آیا ہوں، اللہ کی عبادت کے لیے آیا ہوں، اس کی پرستش کے لیے آیا ہوں، تو مجھے اب مانگنے میں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ حقیقت میں مانگنے کی کیا چیز ہے۔ اس کے بارے میں توجہ دلائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو تم مانگنے کے لیے آؤ گے، جو پانے کے لیے آؤ گے، جو تمہارا مقصد ہوگا، وہی تمہارا نصیب بھی بنے گا۔ انسان کی نیت، انسان کا ارادہ، یہ اس کے اعمال پر اثر انداز ہوتا ہے۔ وہی عبادت میں نے کی، وہی عبادت آپ نے کی، وہی زید نے کی، وہی بکر نے کی، وہی 2 رکعتیں پڑھیں، وہی رکوع کیا، وہی سجود کیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس رکوع و سجود سے ہم میں سے کوئی ایک اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں لے کے چلا گیا ہو اور کسی نے اس دنیا کے خزف ریزوں پر کنایت کر لی ہو۔ تو بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں بھی یہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ کس بارگاہ میں جا رہے ہو اور کیا مانگ رہے ہو۔ جو مانگو گے وہی پاؤ گے۔ وعن عمرو بن شعیب عن ابی عن جد قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن تناشد الاشعار فی المسجد وعن البیع والاشتراء فی وان یتحلق الناس یوم الجمعۃ قبل الصلاۃ فی المسجد۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 732 ہے۔ عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ مسجد میں بیٹھ کر اشعار نہ پڑھنے لگ جایا کرو۔ ظاہر ہے کہ اشعار کے موضوعات زیادہ تر غزل کے موضوعات ہی ہوتے ہیں۔ عربوں کے ہاں بھی قصائد، ان کی تشبیب، پھر ان میں مبالغہ آمیز باتیں، شاعروں کے بارے میں جو تبصرہ قرآن نے کیا ہے کہ وہ فی کل وادی یہیمون، ابھی اس وادی میں تھے، ابھی ایک دوسری وادی میں چلے گئے، یہ انسان کے لیے تفریح طبع کا ذریعہ بنتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں تفریحات کی بھی ایک جگہ ہے، چنانچہ اشعار سننا یا اشعار سے حظ اٹھانا یا اس کو غنا میں تبدیل کر دینا، اس سے حظ اٹھانا، یہ سب چیزیں جائز ہیں، ان میں کوئی چیز بھی ممنوع نہیں ہے۔ تاہم مسجد کی اپنی ایک حیثیت ہے، مسجد میں ہم اللہ کی عبادت کے لیے جاتے ہیں، تو یہ فرمایا کہ وہ تفریحات کی جگہ نہیں ہے۔ اس زمانے میں جو تفریحات کی چیزیں ہو سکتی تھیں، ان میں سے ایک چیز کو لے کر توجہ دلائی کہ مسجد کو اللہ کی بندگی کی جگہ سمجھو، اس میں جب جاؤ عبادت کے لیے جاؤ، اس میں اپنے پروردگار سے تعلق استوار کرو، وہ دعا و مناجات کی جگہ ہے، وہ اپنے رب کو پکارنے کی جگہ ہے۔ تفریح کی چیزیں زندگی کے دوسرے مقامات کے لیے ہیں، ان کو وہیں رکھا جائے۔ وعن البیع والاشتراء فی، فرمایا کہ جس طرح تفریحات کی جگہ مسجد نہیں ہے، اسی طرح بیع و شراء کی، خرید و فروخت کی جگہ بھی مسجد نہیں۔ مسجد میں بازار نہیں لگنے چاہیے، اس کو عبادت کے لیے خاص رہنا چاہیے، اس میں دین سیکھا جائے، دین سمجھا جائے، دین کی ہدایت سے لوگ بہرہ یاب ہوں۔ مسجد اس مقصد کے لیے ہے۔ تو یہاں پر دونوں چیزوں کو لے لیا، ظاہر ہے کہ دونوں اپنی جگہ پہ بالکل جائز ہے، خرید و فروخت بھی بالکل جائز ہے، انسان نے تجارت کرنی ہے، خرید و فروخت کرنی ہے، بازار لگنے ہیں، وہ بازار کی جگہ لگیں گے۔ اسی طرح کا معاملہ شعر و شاعری کا ہے، غنا کا ہے، موسیقی کا ہے، ان کی بھی اپنی جگہ ہے، لیکن مسجد عبادت گاہ ہے۔ ہم جب انجیل کو پڑھتے ہیں تو وہاں سیدنا مسیح نے ایسی صورتحال میں بڑا سخت اقدام کیا تھا۔ لوگوں نے جو دکانیں لگا رکھی تھیں اور مسجد کا راستہ بند کر رکھا تھا، یا اسی طرح بعض اور چیزیں وہاں اختیار کی تھیں، انہوں نے سب گرا دیں، اور اسی موقع پر یہ فرمایا تھا کہ تم لوگوں نے میرے باپ کے گھر کو چوروں کا بٹ بنا دیا ہے، اور بہت سخت تبصرہ کیا تھا۔ انجیل میں وہ واقعہ بیان ہوا ہے۔
اس میں بھی یہی چیز ملحوظ تھی کہ مسجد کو مسجد کی حیثیت سے قائم ہونا چاہیے، اسی مسجد کے مقصد سے خاص رہنا چاہیے، وہ اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، اس کو عبادت ہی کے لیے رکھو۔ وَإِنْ يَتَحَلَّقَ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ قبل الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ، اسی طرح یہ فرمایا کہ اس میں کوئی بدعت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ جمعے کے دن چونکہ لوگ مسجد میں جوق در جوق آتے ہیں، جمعے کا خصوصی اجتماع ہوتا ہے، عام نمازوں میں تو آدمی نے وقت نکالا اور چلا گیا، اس میں کچھ فراغت بھی ہوتی ہے، پھر یہ کہ بیع و شراء کو چھوڑ کر لوگ مسجد کی طرف لپکتے ہیں، تو فرمایا کہ اس موقع پر بھی مسجد میں حلقے بنا کے اپنے اپنے طریقے سے بیٹھنے کی کوئی روایت نہ ڈالو، بس جس طریقے سے بلایا گیا ہے اسی طرح جاؤ، عبادات میں اپنی طرف سے کوئی چیز شامل نہیں کرنی چاہیے۔ تو تینوں چیزوں کو بیان کر دیا کہ مسجد عبادت کی جگہ ہے، وہ عبادت کے لیے خاص رہے، اس میں کسی بدعت کا ارتکاب نہ ہو، وہ خرید و فروخت کی جگہ نہیں ہے، وہ تفریحات کی جگہ نہیں ہے۔ تو یہ سب باتیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر لوگوں کو کہی ہیں، انہی کو یہاں انہوں نے بیان کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الرجل فی الجماعہ تضاعف علی صلاتہ فی بیتہ وفی سوقہ 25 ضعفا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں منقول ہے، یہاں اس کا رقم ہے 702۔ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب گھر سے جا کر مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو گھر کی نماز اور جہاں بازار میں بیٹھ کر وہ کوئی کاروبار وغیرہ کر رہا ہوتا ہے اور وہیں نماز پڑھ لیتا ہے، دونوں سے مسجد کی جماعت کی نماز 25 گنا زیادہ اجر کا باعث بن جاتی ہے۔ یہ معلوم ہے کہ نماز کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ رعایت تو فرما دی کہ صرف معبدی میں جا کر پڑھی جائے، یہ لازم نہیں رہا۔ آپ گھر میں پڑھتے ہیں، نماز ہو جاتی ہے، لیکن کن حالات میں؟ اگر تو صورتحال یہ ہے کہ مسجد چل کے جانے کے لیے قریب نہیں ہے، وہ بڑی مشقت کا باعث بن جائے، جس کو غیر معتاد مشقت کہتے ہیں، تو پھر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ورنہ اگر محلے میں مسجد موجود ہے، آدمی وہاں پہنچ سکتا ہے، یا بازار میں جہاں کاروبار کرتا ہے، یا دفتر کے قریب، تو پھر وہیں جانا چاہیے۔ کوئی مانع نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ تو پسند نہیں کرتے کہ غیر معمولی مشقت میں لوگوں کو ڈال دیں، کہ انہوں نے خود بیان فرمایا ہے لا یرید بکم العسر، لیکن اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ اس کے باوصف کہ آدمی گھر میں پڑھ سکتا تھا، رخصت کا موقع تھا، لیکن پھر بھی اس نے مسجد میں جا کے نماز پڑھی، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر میں بہت بڑھا دیتے ہیں۔ اس کو یہ بتا دیا کہ وہ 25 گنا زیادہ اجر ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں جو اہتمام ہے، جس طرح آدمی چل کے جاتا ہے، وقت پر جاتا ہے، اپنے آپ کو مسجد میں مقرر وقت کا پابند بناتا ہے، وہاں کے ماحول میں جا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سرفکندہ ہوتا ہے، یہ سب چیزیں ازدیاد اجر کا باعث بنتی ہیں۔ اسی اصول کو آگے بڑھا لیجئے، یعنی آپ گھر سے نکلے اور قریب کی مسجد میں گئے تو 25 نمازوں کا اجر مل گیا، اور اگر آپ سفر کر کے مثال کے طور پر رسول اللہ کی مسجد میں گئے یا بیت المقدس میں گئے، کیونکہ وہ بھی پیغمبر کی قائم کردہ مسجد ہے، اور سب سے بڑھ کر بیت اللہ میں سیدنا ابراہیم کی مسجد میں، تو اس میں بھی اسی اصول سے سمجھ لینا چاہیے کہ انسان جب اہتمام کرتا ہے، شد رحال کرتا ہے، اور جا کر خصوصی اہتمام سے وہاں نماز پڑھتا ہے، تو اس کا یہ اہتمام، اس کا یہ مشقت اٹھانا،
اس کا یہ محنت کرنا یہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ اجر کا باعث بن جاتا ہے، اسی پر اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ یہاں دیکھیے آگے پھر اس کی وضاحت کی، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ۔ فرمایا یہ اس لیے کہ اس نے وضو کیا، اور ظاہر ہے کہ مسجد پہ ایک وقت مقرر ہوتا ہے، جیسے ہی وہ وقت آیا سب چھوڑ کر وضو کیا، اچھے طریقے سے وضو کیا، پھر سوائے اس کے کہ نماز ہی کے لیے نکلنا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ اچھا کسی اور کام کے لیے نکل رہے ہیں تو چلیے نماز بھی صحیح، نماز ہی کے لیے نکلا اور گیا، تو فرمایا کہ لم یخط خطوۃ الا رفعت له بها درجۃ وحط عنہ بها خطیۃ، وہ جو قدم بھی چلے گا اس پر اس کا ایک درجہ بڑھا دیا جائے گا، یعنی ہر قدم پر اس کے لیے اجر ہے۔ اس سے پیچھے جو ایک روایت ہم پڑھ چکے ہیں اس میں تھا کہ تکتب آثارکم، یعنی تمہارے نقوش قدم اللہ کے ہاں لکھے جائیں گے، تکتب آثارکم، تو یہ جو ہے کہ اللہ کے ہاں لکھے جائیں گے، تکتب آثارکم، وہی چیز یہاں بیان کی ہے۔ تو وہ جو قدم بھی اٹھائے گا اس پر ایک درجہ اس کے لیے بلندی ہے، اور اس ایک قدم کے عوض میں جس طرح ایک درجہ بلندی ہے، اسی طرح اس کے طفیل اس کی ایک خطا معاف کر دی جاتی ہے۔ فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزِلْ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ، جب تک وہ نماز کے لیے مسجد میں رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ پہلو ہے کہ اللہ کے ہاں کیا اجر ہے، پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو سب سے برتر سب سے محبوب مخلوق ہے وہ فرشتے ہیں، وہ بھی اس کے لیے دست پہ دعا ہو جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور وہ دعا یہ ہے کہ اللہم صلی علیہ اللہم ارحمہ، پروردگار تو اس پر اپنی رحمت نازل کر، اس پر اپنی نوازش کر، اس پر اپنا کرم کر، اس پر اپنی عنایت کر۔ وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَنْتَظَرَ الصَّلَاةِ، اور فرمایا کہ جس وقت تم جا کے مسجد میں بیٹھ جاتے ہو اور نماز کا انتظار کرتے ہو، تو نماز کے وقت سے اجر کے لحاظ سے شروع نہیں ہوتی، تمہارے بیٹھتے ہی نماز شروع ہو جاتی، یعنی اس کے بعد سے پھر تم نماز ہی میں اللہ کے ہاں شمار کیے جاتے ہو۔ وفی روایت قال اذا دخل المسجد کانت الصلاۃ تحبسہ، ایک دوسری روایت میں اسی جگہ یہ بات اس طرح نقل ہوئی ہے کہ جب وہ مسجد میں داخل ہوا اور پھر نماز ہی اس کو روکے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے، تو گویا وہ نماز ہی میں ہے، اس وجہ سے اللہ کے ہاں وہ ایسے ہی محسوب ہوگا۔ اوپر جو فرشتوں کی دعا نقل ہوتی ہے اس کو بھی ایک دوسری روایت میں مزید اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہم اغفر لہ اللہم تب علیہ ما لم یوز فیہ ما لم یحدث فیہ، پروردگار جب تک یہ باوضو بیٹھا ہوا ہے، اس نے مسجد میں آ کے دائیں بائیں کسی کو اذیت نہیں پہنچائی، تو اس کو معاف کر دے، تو اس کی توبہ قبول کر لے، تو اس کی مغفرت فرما دے۔ تو یہ بتایا کہ مسجد میں جانے کی یہ نوعیت ہے، یہ اجر ہے۔ چنانچہ نماز کے معاملے میں اگر محلے میں قریب میں مسجد موجود ہے تو یہ اہتمام کرنا چاہیے، اور اگر 5 نمازوں میں مشکل ہے یا کوئی رکاوٹ ہے، مانع ہے، تو آدمی انتخاب کر لے کہ 1 یا 2 یا 3 نمازوں میں وہ حاضر ہوگا، تو یہ بڑے اجر کی چیز ہے۔ وعن اسید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدکم المسجد فلیقل اللہم افتح لی ابواب رحمتک واذا خرج فلیقل اللہم انی اسألک من فضلک۔ مسلم کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 703 ہے۔ ابو اسید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب مسجد میں داخل ہوتا ہے، یعنی وہ گھر سے نکلا نماز کے لیے آیا، اب وہ مسجد میں داخل ہو رہا ہے،
تو ارشاد ہوا کہ داخلے ہی سے دعا و مناجات کی ابتدا ہو جانی چاہیے، یعنی اب سارا رخ اللہ سے مانگنے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے ہونا چاہیے۔ تو وہ دعا بھی سکھائی ہے کہ یہ کہا کرو جب مسجد میں داخل ہو رہے ہو کہ پروردگار میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اور فرمایا کہ جب تم نکلتے ہو، یعنی گئے، نماز پڑھی، نماز بھی دعا ہے، مناجات ہے، نکلتے ہوئے بھی دعا کرتے ہوئے نکلو، اللہم انی اسألک من فضلک، پروردگار میں تجھ سے تیرے فضل کی درخواست کرتا ہوں۔ یہ سارا باب مسجد سے متعلق ہے، اور اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مسجد کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائے ہوئے معبد کی کیا اہمیت ہے، اور کس طرح اس اہمیت کو سمجھ کر ایک مسلمان کو زندگی بسر کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔